اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بلد کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں سے ہی کلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ کس چیز کی تردید کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ قریش مکہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس طرز زندگی پر چل رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور جب وقت آئے تو مر جاؤ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام خواہی ان کے اس طرز زندگی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں، اور ان پر تو کبھی باز پرسی نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کبھی جزا اور سزا سے ان کا واسطہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کی تردید کر رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی۔ کس شہر کی قسم کھاتے ہیں؟ صاف بات ہے کہ مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھے جب یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو دو تین طرح سے دیکھیں تو ہمیں آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ جو سورہ فجر ہم نے اس سے پہلے پڑھی، اس کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ قومیں تھیں کچھ عاد، سمود اور فرعون، اور انہوں نے شہروں میں سرکشی مچائی ہوئی تھی، اور ان سرکشیوں کی وجہ سے ان کے شہر برباد ہو گئے۔ یعنی ان شہروں میں سکون نام کی تو چیز ہی نہیں تھی، نہ ہی امن و امان، وہاں کے لوگ بس ظلم کی چکی میں ہی پس رہے تھے۔ لیکن اس کے برعکس جب مکہ کا نام لیا جاتا ہے تو مکہ تو پرسکون امن و امان والا شہر ہے، اور اس شہر کو تو ایون جو نان مسلم تھے اور مشرک تھے وہ بھی حرم کہتے تھے۔ قریش مکہ جو اتنے شرک میں دلدل میں پھنس چکے تھے وہ بھی اس کو حرم کہتے تھے، یعنی یہاں پر سب چیزیں محفوظ تھیں، امن و امان میں تھیں، اور ایون وہاں پر وہ پرندوں کا بھی شکار نہیں کرتے تھے، شکار کے مقصد کے لیے بھی وہ مکہ سے باہر نکل جاتے ہوتے تھے۔ تو جو اتنی پرسکون چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور یہ جو مکہ مکرمہ آباد ہوا یہ بھی خود میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ وہ کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ایک بے آب و گیا وادی میں سنسان پہاڑوں کے درمیان اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو چھوڑ گئے تھے نا، اور بے سہارا چھوڑ گئے تھے، اور صرف اللہ کا سہارا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سہارا دکھایا بھی کہ کس طرح یہاں ایک گھر بنا کر ایسی حالت میں حج کی منادی کی جبکہ دور دور تک کوئی اس منادی کو سننے والا نہیں تھا، اور پھر کس طرح یہ شہر آخر کار تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ اس کے بعد صدیوں تک ویسی سرزمین عرب پر کوئی بھی نہ بن سکی جو یوں امن و امان کی ہو۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فجر کی آخری 4 آیتوں کا مطالعہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا نفس مطمئن، جو اطمینان والا نفس ہے مومن، وہ دنیا میں پرسکون سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے مکہ کا نام سن کر، اسے فوراً اللہ تعالیٰ کا گھر یاد آتا ہے، اور اس پرسکون اللہ کے گھر میں اسے جتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے نا اس دنیا میں کم از کم کہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ارجعی الی ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک دفعہ دنیا میں کب جاتے ہیں؟ حج کے موقع پر، اور سفید لباس میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سفید لباس میں ہم دوسری دفعہ موت میں جائیں گے، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں کفن سفید کلر کا ہی پہنایا جاتا ہے، اور تب بھی ہم موت کے وقت بھی بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں گے، اور جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم بے سر و سامانی کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ یعنی حج ہمیں سب سے زیادہ یاد کرواتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس کے بعد رادیۃ مرضیہ کا ذکر ہوا۔ مومن جب حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جاتے ہیں جب اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اگر اس کا حج قبول ہو جائے، لیکن مومن خود بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا، اس نے اللہ کا گھر دیکھا، اور وہ اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس دنیا کی ہر پریشانی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیا تھا فادخلی فی عبادی،
جب ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو قافلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک وقت میں ایک ہی طرح ایک ہی مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے گروہ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حج کے موقع پر ایسے ہوتا ہے، اور ایک دفعہ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں تب شامل فرما دیں۔ اس کے بعد تھا وَادْخُلِي جنتی، جنت میں تو وہ جائے گا جس کا حج قبول ہو جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حجر اسود کا ہم سنتے ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا، جنت کا ایک پتھر، تو وہ بھی کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پچھلی صورت کے ساتھ اس پہلی آیت کو ہی جوڑ دیا۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، وانت اور آپ، ہلن کے بہت سارے مطلب ہیں، یہ ہم آیت کی تفسیر میں ابھی دیکھیں گے۔ بہذا البلد، اس شہر میں، وانت حل بہذا البلد، ایک ہلن کے مطلب کے مطابق اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ حلال کرنے کا ایک مطلب یہ ہے ہلن سے کہ جو قریش مکہ تھے وہ اپنے مکہ کی حرمت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہاں پر کسی قسم کی لوٹ مار، جنگ، ایون پرندوں اور جانوروں کے شکار تک کو وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ شروع کی تو آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا، ایون نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں تک کرنے کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا تھا۔ اور یہ صرف قریش مکہ کے کیس میں نہیں ہے، مسلمان جہاں پر بھی پس رہے ہیں تو جو ان کی مخالف پارٹی ہے، چاہے وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو کے خلاف بات آتی ہے، مسلمانوں کو پیسنے کی بات آتی ہے، مسلمانوں پر سازشیں کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ اپنے تمام قانون توڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ جینوسائیڈل کو دیکھ لیں، اسرائیل فلسطین پر کس طرح سے حملہ کر دیا، اور فلسطین ہنستے بستے ملک کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا، اور کن کن سازشوں کا وہاں پر استعمال کیا۔ تو اسرائیلیوں کے جو بھی قانون ان کے اپنے ملک میں تھے، انہوں نے فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان تمام قوانین کو فراموش کر دیا۔ تو چاہے وہ جھوٹ، قتل و غارت، جو بھی تھا، انہوں نے سب چیزوں کو حلال کر دیا۔ تو جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی قوم کھڑی ہوتی ہے تو وہ یوں ہی کرتی ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اور حلٌ کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے کہ حق دے دینا، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں، مکہ مکرمہ کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے، مگر ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر کے لیے یہاں پر جنگ اور دشمنان دین کو قتل کرنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حلال ہو جائے گا۔ اور یہ آیا بھی جب فتح مکہ کے موقع پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پھر دوبارہ بھی گئے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں، تو اگر عارضی طور پر وہ کسی وجہ سے وہاں سے چلے بھی گئے، انہیں ہجرت کرنا بھی پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مکہ مکرمہ میں آنا نصیب فرمایا۔ والد وما ولد، وہ والدوں، اور قسم ہے والد کی، وما ولد، اور جو اس سے پیدا ہوئی، اور قسم ہے باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ یہاں پر مفسرین کی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اولاد سے مراد تمام بنی نوع انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ اور کیونکہ اس سے آگے انسان کا ذکر بھی آئے گا، تو اس سے پھر یہ مطلب نکالا گیا کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بنی نوع انسان ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، چونکہ یہاں پر مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے اور قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے مکہ آباد ہوا تھا،
تو ان سے پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نبی آئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اس قریش مکہ میں، تو چونکہ قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے ہی آباد تھا، تو یہاں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر الف اور لام کا والد اور ولد کے ساتھ نہیں اضافہ کیا گیا، تو اس سے مختلف آراء بھی لی جا سکتی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ بندے تھے اللہ کے، لیکن ان کی اولاد قریش مکہ بھی شرک میں پڑ چکی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد در حقیقت، خلقنا الانسان ہم نے انسان کو بنایا، فی کبد مشقت میں، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان جیسا بھی ہو تکلیفوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کوئی امیر انسان ہے اور اس کی زندگی بہت آسان ہے تو یہ غلط ہے۔ امیروں کی زندگی میں بھی مشکلات ہوتی ہیں اور سٹریس ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، جتنی سوسائڈز، خودکشیاں امیروں میں اٹیمپٹ کی جاتی ہیں اتنی لوور کلاس میں نہیں ہوتی، اور امیر لوگوں کی تو اکثر یہ اس طرح کے بھی سٹریس ہوتے ہیں کہ ان کے جو پردے دیواروں پر لٹک رہے ہیں، کھڑکیوں پر لٹک رہے ہیں، اور جو قالین زمینوں پر بچھے ہوئے ہیں ان کا کلر بھی میچ نہیں ہو رہا، تو وہاں کی خواتین اس چیز کا بھی سٹریس لے رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے، لیکن ان کے لیے بڑی سٹریسفل ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں تکلیف کے بغیر رہ رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر ہم فزیکل پینس کی بات نہ بھی کریں، کیونکہ وہ انسانوں اور جانوروں دونوں میں ہیں، صرف مینٹلی بات کریں، ذہنی تکالیف کی بات کریں، تو وہ بھی یہاں پر صادق آتی ہیں کہ کوئی بھی انسان، چاہے بادشاہ ہے، فقیر ہے، چوکیدار ہے، جج ہے، کوئی بھی انسان پریشانیوں اور تکالیف سے پاک نہیں رہتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو بھی تکالیف راستے میں آتی ہیں، اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہی زندگی گزار دیتے ہیں تو بھی ہم کبھی بھی مطمئن نہیں رہتے اور جسمانی اور ذہنی تکالیف سے گزرتے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں، فرق اطمینان کا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں چلے گا اس کی منزل مطمئن اور اطمینان والی ہی ہے، جنت ملے گی، اور اسے دنیا میں بھی اطمینان ہی رہے گا اپنی کوششوں پر، اسے اللہ پر بھروسہ رہے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اپوزٹ جائے گا تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہے گا۔ تو اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور اس کبد سے آپ یوں اندازہ لگا لیں اس مشقت کا کہ اگر صحرا ہو اور تپتی دھوپ ہو، تیز گرمی ہو، جتنی ایکسٹریم پہ گرمی آپ امیجن کر سکتی ہیں اتنی گرمی ہو، اور اس تپتی ریت میں چلنا پڑے اور پاؤں آپ کی آدھی آدھی ٹانگیں اس صحرا میں کھب رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کبد، مطلب اس اتنی شدید مشقت میں انسان ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب کیا خیال کرتا ہے، کیا اسے سمجھ رکھا ہے، ان لن کہ ہرگز نہیں، یقدر علیہ کہ اس پر قابو پا سکے گا، احد کوئی، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی اپنی ماضی کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے سامنے بھی، ایون آج کل کا کوئی انسان بھی اگر سرکشی کر رہا ہے تو اس کے سامنے بھی آج سمود اور فرعون کی ممیز موجود ہیں، اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو جو ماضی سے سبق نہیں سیکھتے نا، وہ اپنا مستقبل بھی سنوار نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا؟ کیسے؟ اگر کوئی بہت بڑا محل کھڑا کر دیتا ہے لیکن زلزلے کا ایک جھٹکا اس کے محل کو گرا دیتا ہے، کیا اس کو پھر بھی عقل نہیں آتی؟ ہم بہت سارے پلانز کرتے ہیں لیکن اکثر ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے سب کچھ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم نے سوچا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہیں قابو پا سکتا۔ ہمارا تو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہم پر قابو ہی نہ پا سکے، کوئی ہمارا حساب ہی نہ کرے گا کل کو؟ ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں اگر بڑی بڑی قوتیں، طاقتیں تباہ و برباد ہو گئیں زلزلے کے جھٹکوں سے، طوفانوں سے، دریاؤں سے، سمندروں کی طغیانیوں سے، تو یہ کافی ہے بتا دینے کے لیے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہم انسان کچھ نہیں ہیں۔